پچھلے 30-40 سال سے ہمیں وزیر خزانہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے وزیر خزانہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فضول کا خواہ ایک بوجھ اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے اتنے سارے مراعات دے کے. جو کام ہمارے وزیر خزانہ 30-40 سال سے پچھلے 30-40 سال سے کر رہا ہے وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک پکوڑوں والا یا ایک مزدور جو ہے دیہڑی دار مزدور بھی کر سکتا ہے. وہ بھی تو مزدوری کر کے 500 روپے گھر لے کے آتا ہے اور اگر کچھ ایکسٹرا آتا ہے تو وہ قرضہ لے کے تو گھر چلا رہا ہوتا ہے. یہی کام ہمارے وزیر خزانہ بھی کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے اتنے سارے پیسے اتنا سارا بوجھ لے کے اپنے ملک کے اوپر کیوں ایک اس پروفائل کو جو ہے نا فضول میں بھرا ہوا ہے، فضول ایک پروفائل کریٹ کی ہوئی ہے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرن اوور. وی لاگ پہ چلتے ہیں کہ ہم نے وزیر خزانہ پچھلے 30-40 سال سے کیوں رکھا ہوا ہے. کیا ایسے کام ہیں جو وزیر خزانہ کر رہا ہے؟ جو کام ہمارے وزیر خزانہ کر رہا ہے اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ایک 50-60 ہزار روپے میں ایک ورکر کو رکھ لیں جو ہمیں صرف اور صرف ورلڈ بینک اور IMF کے میسیجز ہمارے حکومت کو ڈیلیور کرتا رہے تو وہ بہت ہے. پھر ہم نے اتنا بوجھ اپنے خزانے پہ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اتنے مراعات کے ساتھ ہم نے وزیر خزانہ کیوں رکھا ہوتا ہے؟ اتنے سیکٹری کیوں رکھے ہوتے ہیں؟ کیا پالیسی بنا رہے ہیں پچھلے 30-40 سال سے ہم لوگ؟ ملک دھستا جا رہا ہے، قرضے ہم لیتے جا رہے ہیں. ایک حکومت آتی ہے کہ جی نواز شریف نے قرضہ لیا، ایک آتی ہے جی عمران خان نے لیا، ایک آتی ہے کہ جی زرداری صاحب نے لیا، ایک کہتا ہے جی مشرف صاحب نے لیا، دوسرا کہتا ہے کہ جی بے نظیر بھٹو نے قرضہ لیا تھا. پھر نواز شریف کی باری آتی ہے اور یوں یہ کھیل چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. ہم نے اپنے اوپر یہ وزیر خزانہ کا بوجھ پھر کیوں مسلط کیا اگر یہی کچھ چلنا ہے؟ اگر مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ جی شوکت ترین صاحب نے یہ فیصلے کیے ہیں اور شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ جی پچھلے حکومت میں اسحاق ڈار صاحب نے یہ فیصلے کیے اور اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کی حکومت نے کیا، تو پھر ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے جو ہمارے سر پر مسلط ہو کے بیٹھے ہیں؟ آج تک کون سی ایسی پالیسی بنائی ہے ہمارے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے؟ ہمارے وزرائے خزانہ کو تو شاید آج تک یہ بھی نہ پتا ہو کہ ہمارے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ کتنا ہے. جو 2:8 کا تقریباً ڈیفیسٹ ہے یا 3:7 کا جو ڈیفیسٹ ہے، یعنی 30% ہماری ایکسپورٹ ہے اور 70% ہماری امپورٹ ہے، اس سے ملک کی معاشیات کیسے سنبھلیں گی؟ کیسے ہماری اکانومی سنبھلے گی؟ اور ہمیں آپ پہلے تو شاید کچھ مہینوں پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ جی ملک 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد دیوالیہ ہو رہا ہے. اب تو میرا خیال ہے نعوذ باللہ گھنٹوں میں بات آ گئی ہے کہ جی 11 بجے ڈیفالٹ ہو رہا ہے، 12 بجے ڈیفالٹ ہو رہا ہے، 3 بجے ہو رہا ہے، 4 بجے ہو رہا ہے. اگر حکومت نے یہی کرنا تھا تو پھر یہ حکومت انہوں نے دوسرے جو PTI کی حکومت ہے ان سے حکومت ہی کیوں لی اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اکانومی کو کرنا کیا ہے. ہم نے آج تک ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی 30-40 سال میں نظر نہیں آئی کہ اس جو 3:7 کا ڈیفیسٹ ہے، یعنی 30% امپورٹ اور 30% ایکسپورٹ اور 70% امپورٹ میں جو فرق ہے وہ ہی ہم قابو نہیں کر سکے تو یہ تو آگے مزید بڑھنا ہے. ہم نے اپنے امپورٹ اتنی بڑھا دی ہے فضول کی چیزوں میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے کچھ چیزیں ماننے والی ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جیسے ایڈیبل آئل ہے یعنی کھانے کا تیل ہے، یا پھر فیول یا پٹرول ہے، یا پھر گندم ہے، یا پھر مطلب باقی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ان کے امپورٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ہم بحیثیت قوم ایسی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے چادر کے اندر نہیں آتی ہے. ہم اپنے چادر سے باہر پیر پھیلا کے تو یہ چیزیں منگوا رہے ہیں اور اپنے ملک کے اوپر قرضے پہ قرضہ بڑھائی جا رہے ہیں. ہم بحیثیت زرعی ملک کے ہم بیج تک باہر سے منگواتے ہیں. ہم انڈیا سے بذریعہ دبئی منگواتے ہیں اور ان کی پیمنٹ بھی ہم ڈالر میں کرتے ہیں. تو پھر ڈالر کا ریٹ کہاں سے کم ہوگا؟ ہماری حکومت کہاں سوئی ہے؟ کیوں زرعی لوگ یہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں ان سے اور زرعی انسٹیٹیوٹس ہیں جو ریسرچ سینٹرز ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھتی ہے کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اتنے پروفیسرز اور اتنے لیکچرار اور اتنے اسٹوڈنٹس تم کس چیز کے گریجویٹ کر رہے ہو کہ تمہیں بیج تک زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی انڈیا سے منگوانی پڑتی ہیں؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہم فضول منگواتے ہیں. پچھلے 5-7 سالوں میں ہم نے گاڑیوں کی برمار کر لی ہے. امپورٹ کرنے میں تو لازمی بات ہے وہ امپورٹ ڈالر میں ہوتی ہے اور ہمارے ملک سے ڈالر ہی گیا ہے اور آیا کچھ نہیں ہے. اور یہی چیز جو ہے موبائل فونز ہے.
ایک بندے کی آمدنی 20,000 ہے لیکن موبائل فون اس کے پاس 70 سے 80,000 روپے ہیں۔ یہ چیزیں نہ صرف وزیر خزانہ کی لا علمی یا کوتاہی کی وجہ ہے، بلکہ یہ ایک عام انسان کی کوتاہی کی وجہ بھی ہے کہ ہم اپنے چادر سے ہمیشہ اپنے پیر باہر رکھ کے اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور باقی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری غیر ضروری چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور امپورٹ اور اپنے ایکسپورٹ کے ڈیفیسٹ کو کم کرنا چاہیے۔ ہمارے وزیر خزانہ نے پچھلے 30-40 سال میں کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ ہماری ایکسپورٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ ٹیکسٹائل آتا ہے۔ کیا ہے ہمارے ٹیکسٹائل کے لیے ہمارے وزیر خزانہ نے یا ہمارے کامرس منسٹری نے یا ہمارے TDEP نے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے کیا کیا؟ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے منہ میں کچھ ٹھوسا جائے تاکہ ان کا منہ بند رہے، باقی پاکستان جائے بھاڑ میں۔ میں انتہائی دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں اور انتہائی دکھی دل سے یہ سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر 10 سے 12,000 ورکر ڈیفرنٹ یونٹس نے پاکستان ٹیکسٹائل مل کے ڈیفرنٹ یونٹ نے ان کو جاب سے فارغ کیا بوجہ ایکسپورٹ آرڈرز نہ ہونے کی۔ ہم باسمتی رائس کے سب سے بہترین پروڈیوسر ہیں، لیکن ہم نے پچھلے 1-1.5 سال میں 2 سالوں میں اس میں بھی 16% تک کی کمی کی ہے ایکسپورٹ میں۔ کیونکہ ہمارے پاس کوئی ٹریڈ پالیسی نہیں ہے، ہمارے پاس ایکسپورٹ پالیسی نہیں ہے۔ ہم نے ایکسپورٹ اتنی مشکل کر دی ہوئی ہے کہ ایک عام بندہ تو ایکسپورٹ کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ہم فروٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، وہ ہم IT انڈسٹری میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرنے میں سب سے ٹاپ ملک ہیں، لیکن موجودہ فائنانس منسٹر کے پالیسیز کی وجہ سے یہ بھی تقریباً 13 سے 14% خسارے میں یا 13 سے 14% مائنس میں جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم سپورٹس گوڈز کر سکتے ہیں، ہم سرجیکل گوڈز کر سکتے ہیں، ہم الیکٹریکل کا سامان کر سکتے ہیں۔ ہماری گجرات اور وزیر آباد کی انڈسٹری میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ پنکھے یا باقی جو الیکٹریکل سپورٹس یا الیکٹریکل جو سامان ہے وہ ایکسپورٹ کر سکے، لیکن مسئلہ اگین یہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیسی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وزیر خزانہ کا صرف یہ کام ہے کہ ہمیں بتا دے کہ جناب IMF بھائی ناراض ہے، وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا، آپ کو قرضہ نہیں دے گا، آپ کا ملک نہیں چل سکتا۔ سر آپ کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے آپ سے۔ اگر آپ نے پیٹرول 40 روپے 24 روپے 30 روپے بڑھا کے اگر آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جی IMF ابھی بھی ناراض ہے، تو سر آپ کا بیچ میں کیا کام ہے؟ آپ کس چیز کی، آپ کس باغ کی مولی ہیں یہاں پہ؟ آپ کو یہاں پہ اتنے سارے مراعات اور لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے جو ملنے والی چیزیں ہیں آپ وہ کیوں لے رہے ہیں؟ اگر آپ نے ایک میسنجر کا، ایک ڈیلیوری بوائے، ایک پوسٹ آفس بوائے کا کام کرنا ہے تو پھر آپ کا کیا کام ہے سر؟ آپ نے تو مشکل فیصلے کرنے ہیں سر، آپ مشکل فیصلے کریں، 100 دفعہ کریں، بحیثیت قوم ہم آپ کے ساتھ کھڑے، لیکن آپ ہمیں یہ تو بتائیں نا کہ سر 2 سال کے لیے مجھے یہ قرض لینا پڑ رہا ہے، اس کے بعد یہ میری پالیسی ہے، یہ میں امپورٹ کم کروں گا، یہ میری ایکسپورٹ کی پالیسی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں۔ سر آپ کی تو ایکسپورٹ ڈاؤن جا رہی ہے، آپ کی تو ایکسپورٹ میرا خیال ہے کہ یہ جو 3:7 کا ہے یہ 1:9 کا نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ آپ مثالیں دے رہے ہیں ہمیں سری لنکا، بھوٹان، نیپال، جی وہاں پہ یہ ہے، وہاں پہ یہ ہے، یہ پچھلے آپ کی بات نہیں، یہ صرف اس حکومت کی بات نہیں، یہ پچھلے 30 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ جب ہم پوچھ رہے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمت کیوں اتنی بڑھائی گئی، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمارا کام مروڑ کے بتایا جاتا ہے کہ جی سری لنکا کو دیکھ لیں، نیپال کو دیکھ لیں، وہاں پہ 370 روپے ہے، فلانی جگہ پہ 670 روپے، فلانی جگہ پہ 870 روپے، پاکستان میں تو ہم بڑا سستا دے رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آمدنی کتنی ہے؟ بنگلہ دیش کے 2% کے برابر بھی پاکستانی نہیں رہے۔ ہم اگزامپل دیتے تھے نا کہ کوئی بھی بندہ کہ 2% کا نہیں ہے، آج ہم پاکستانی 2% کے نہیں ہیں۔ پاکستانی 2 روپے بنگلہ دیش کے 1 روپے کے برابر ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ ہمیشہ لیم ایکسکیوزز دے کے اپنی جان چھڑاتے رہے۔ ہماری بحیثیت قوم آپ سے یہ ڈیمانڈ ہے، ہم آپ سے ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را کہ سر کوئی پالیسی بنائیں۔ ہماری شہباز شریف حکومت سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ سر کوئی پالیسی بنائیں، ایکسپورٹ کے لیے سیریس ہو جائیں کہ ہم نے 2 سال بعد ہماری یہ پالیسی ہے، ہم نے اس پہ سختی سے عمل کرنا ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ہے بڑھائیں گے، ایکسپورٹ کو یہ مراعات دیں گے، ٹیکسٹائل کو یہ مراعات دیں گے، گڈز کو، اسپورٹس گڈز کو یہ مراعات دیں گے، فروٹ والوں کو یہ بینیفٹس دیں گے تاکہ لوگ ایکسپورٹ کر سکیں۔
اور گاڑیوں پہ اور مشینری پہ اور موبائل فون پہ، اور اسپیشلی جو ہمارے ڈیفنس کے وار کا جو بجٹ ہے بہت زیادہ ہے، اس پہ ہم یہ بین لگا رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں ہم نے کوئی چیز امپورٹ نہیں کرنی۔ تو برائے مہربانی میری یہ گزارش ہے حکومت سے کہ آپ اس چیز کو سوچیں اور اس چیز کے بارے میں سیریس ہو جائیں، ورنہ نہیں تو آپ سے بہتر ملک تو پھر پکوڑے والا یا پھر مزدوری چلا سکتا ہے۔ جس نے قرضہ ہی لینا ہے تو پھر قرضے سے تو کوئی بھی چلا سکتا ہے ملک، تو پھر سر آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ پھر جائیں گھر بیٹھیں اور آپ عیاشی ماریں، آپ اپنی فیکٹریز اور انڈسٹریز سنبھالیں، ہم کسی گل خان یا بشیر یا نذیر پکوڑے والے کو ملک کا وزیر خزانہ بنا دیں گے، جو دیہڑی لگا کے تو اس کے بعد اپنی جو بھی پیسے ہمیں چاہیے ہوں گے وہ ہم IMF سے لے لیں گے سر۔ شکریہ۔